پہلے بھی آپ پچھلے ہفتے بھی آپ بھاگ گئے, سوال کا جواب نہیں دیا. اس ہفتے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ آیت جب نازل ہوئی ہے سنہ 9 ہجری کو, آپ مانتے ہیں, پہلی بات یہ آپ مانتے ہیں نا, اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں جھگڑا کیا اور آواز بلند کی, یہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ابھی آپ نے کہا یہ ان کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی ہے. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ یہ واقعہ مانتے؟ یار ایک بات پر تو رہیں, ایک بات پر تو رہیں, مچھلی کی طرف پھسل جاتے کبھی ادھر کبھی ادھر. چل لوگوں کو سوال مل گیا, جواب تیل لگا کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ کیوں اقرار نہیں کر رہا بھائی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عمل کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بے ادبی اور یہ کفر ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں بات سنیں بات سنیں, آپ یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے ایسا ہے تو وہ مخاطب ہیں, آپ ہاں کریں یا نہ کریں نا, جواب دوں, ہاں کریں یا نہ, آپ خاموش رہیں گے؟ مخاطب ہیں, خاموش رہیں گے؟ میں پوچھ رہا وہ اس آیت میں مخاطب ہیں, آپ سن لیں, سنیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں, سن لیں. اس آیت میں وہ مخاطب ہیں, سن لیں, میں جواب دینے لگا ہوں. یہ آیات میں سبب نزول وہ ہیں, انہوں نے غلط حرکت کی ہے, سبب نزول وہ ہیں, خطاب جو ہے مومنین سے, سب مومنین, کن طرح ان کی طرح عمل بجانا لا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میرے بھائی میری بات سنیں, ضد نہ کریں, یہ اسلام اور ایمان کا میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا, ابھی آپ مجھے بتاؤ نا. اچھا ابھی آپ وہاں پہ تیسری آیت کیا ہے, تیسری آیت کیا ہے, بات سنیں, بس ختم ہے. اسی ایک سوال میں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک لهم مغفرۃ. آواز انہوں نے بلند نہیں کی نا, آواز انہوں نے بلند کیا ہے, اس کے لیے تو نہیں, ابو بکر عمر کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے پر تو رب مغفرت دے رہا ہے ان کو. اب میں معافی دے رہا ہے, کس بات کی دے رہا ہے؟ اب سن لو, اب جواب سن لو. ہوئی ہے یار, بات سنیں نہیں, اس کا فیصلہ سوال کیا تو جواب سن لو نا. میں نے نہیں کرنا. اچھا آپ طارق صاحب, آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک سوال واضح طور پہ مجھ سے کرے, پھر خاموش ہو جائے, پھر مجھے اسی طرح ٹائم دے دو کہ میں واضح الفاظ میں سوال کر لوں, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا, یہ جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہو جائے نا. یہ جنہوں نے جو سوال کرنا کر لے, سوال کرنا کر لے. کہ اتنا نہیں, 1 منٹ, کچھ سوالوں کی تعداد بھی ہو نا, 3 سوال بہتر صحیح رہے گا, کیونکہ لوگ اور بھی منتظر ہوں گے. وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا بھائی. میں نے 3 سوال سے کیا, میں نے ایک ہی سوال کیا نا, جب بھی سوال کیا اس نے جواب نہیں دیا. میں نہیں 3 کا, یہ ایک کا جواب نہیں دیتا. یہ شخص ایک سوال کا جواب نہیں دیتا بھائی, مجھے پتا ہے. آپ کہتے ہیں اسے 3 کرو, نہیں وہ میری یہ زیادہ, یہ ایک سوال کرے, ایک سوال کرے نا. حسن اللہ یار صاحب, آپ کہتے ہوتے ہیں آپ نے سوال دیا, وہ جواب اپنی مرضی سے دے گا, یہ آپ کا کلام ہے. اور جواب ہی جب نہیں دے رہا, جب جواب ہی نہیں دے رہا بھائی, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ایک سوال کریں, ایک سوال جواب وہ دے گا جو بھی. جی سوال کریں, آپ سوال کرو نا, تم سے, چل تیری باری, تو سوال کر, آپ سوال کریں. میرا سوال یہ ہے, آپ کا دعویٰ ہے عدم ایمان پر, آپ مہربانی کریں ایک حدیث دکھائیں جن کے اندر, جیسے عبداللہ بن ابی کو کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو جہل کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے, جیسے ابو لہب کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے, جیسے عاص بن وائل کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے. کیونکہ آپ پوری دنیا کو دعویٰ کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, للکار رہے ہیں اس بات پر, عدم ایمان پر ایک واضح حدیث یا آیات پیش کر. ٹھیک ہے بھائی, عدم ایمان پہ انہوں نے جنرل سوال کیا نا, میں جواب دے دوں بھائی, جواب دے دوں, میرے بیچ میں نہیں بول سکتے, پر خاموش رہنا, ٹھیک ہے نا؟ میں جواب دوں گا, اس کے بعد میں سوال کروں گا. 2 منٹ کے اندر دوں گا, لیکن میں میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا, اس کے بعد میری باری ہے, میں سوال کروں گا. صحیح ہے؟ انہوں نے سوال کیا بولا کہ واضح دلیل, واضح حدیث دے دو کہ یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں. یہ کتاب ہے الادب المفرد للبخاری, محمد ابن اسماعیل البخاری کیا, تحقیق محمد ناصر الدین البانی کیا. بھائی ناصر الدین البانی, محمد ابن اسماعیل البخاری, ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کی کتاب نہیں, ان کے اپنے بڑے بخاری جو ہیں, جن کو یہ امام کہتے ہیں, اس کی کتاب ہے. یہاں پہ صحیح حدیث صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 716 ہے, کہاں کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, محترم ناظرین ملاحظہ کریں, فرمایا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر, للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل, اے ابو بکر تجھ میں شرک ہے, تجھ میں شرک ہے, لیکن وہ شرک پوشیدہ ہے, مخفی ہے. تیرے اندر شرک ہے, تو بذات خود مشرک ہے,
تیرے اندر شرک ہے لیکن ظاہر نہیں ہے, وہ چھپا ہوا ہے. من دبی بن نمل, من دبی بن نمل, چونٹی کے حرکت سے زیادہ. جیسے چونٹی حرکت کرتا ہے نا, وہ اگر تاریک ہوا چونٹی نظر نہیں آتا لیکن چونٹی بہت ہوتے ہیں, اسی طرح تیرے اندر شرک ہی شرک ہے. یہ واضح ہے, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. آپ کا خلیفہ, آپ کا امام ہے, آپ نے کہا اس کی شرک پہ واضح دلیل لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ کیسے مشرک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں شیخ صاحب, سوال کرتا ہوں نا, میری باری, بس نہیں بولا اب میری باری ہے. نہیں میری باری ہے, سوال اپنی باری میں اعتراض کرنا, سوال کرنا. جو تم آپ نے جواب نہیں دیا نا, میں نے پوچھا جو تھا, میں نے جواب, وہ اپنی میرا جواب یہی ہے, لوگ فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تم پر سوال کر لینا. اب میرا جو سوال ہے آپ سے, سوال یہ ہے شیخ صاحب, رسول اللہ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ابو بکر عمر نے کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا, کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آپ تو شان نزول میں تو آپ نے بار بار کیا ہم شان نزول کو مانتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے. ان کا عمل کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تقدموا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آگے بڑھتا ہے وہ مجھ پہ آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھنا, کسی پہ تقدم حاصل کرنا ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بے حرمتی ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے. آپ ہمیں بتائیں وہ عمل ان کا کون سا تھا, وہ عمل اچھا تھا یا برا تھا, وہ عمل صالح تھا یا عمل طالح ہے, وہ گناہ ہے, فسق ہے, یا ایمان والا عمل ہے تاکہ مومنین بھی اس پہ عمل کریں. وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ آیا نازل کی ہے؟ بسم اللہ, یہ اس سوال کا جواب دے دو. پہلا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے جواب دینا تھا سورہ حجرات کے تحت. آپ نے نہیں بولا, آپ نے بولا واضح آیت لے کے آؤ, آپ کے اپنے الفاظ ریپلے کرو. اسی آیات کریمہ کے تحت عدم ایمان آپ نے ثابت کرنا, ہمارا موضوع بھی یہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ وہ کون سا عمل ہوا, وہ عمل اگر احترام پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیات نازل نہ کرتا. اگر کفر پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ بے احترامی پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب احترام کو دیکھنے کے بعد تیسری آیات, جیسا کہ عمدۃ البیان تفسیر کے اندر یہ وضاحت لکھا ہوا ہے تیسری آیت کریمہ کے تحت, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ بے احترامی پر نہ ہوتا تو یہ آیات نازل نہ ہوتی. اگر وہ کفر پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عمل کیا تھا, آپ سے سوال کیا تھا نا, میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی صاحب, میں نے پوچھا تھا وہ عمل کیا تھا کہ انہوں نے بجا لایا, وہ عمل کیا تھا انہوں نے کیا تھا, یہ آیا نازل ہوئی ہے, وہ بتائیں نا. انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ آیا نازل ہوئی ہے, وہ عمل کیا تھا, سوال سمجھ لیجیے. ان کا عمل یہ تھا کہ بنو تمیم کے افراد آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ سے پکارا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین نے کیا کیا ہے, شیخین نے کیا کیا, اس کا جواب دے دو. میں بات کر رہا ہوں نا, آپ نے پوچھا تفصیل, میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد تفصیل نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر مقرر کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, اور اس کے بعد ایک امیر پر بات ہوئی جن میں ان کا آپس میں مطلب آواز بلند ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی ساتھ نہیں, ان کی آپس میں بات بلند ہوئی, جو کہ یعنی پہلے بلند ہو چکی تھی. بنو تمیم والوں کی بھی, ثابت بن قیس کی بھی, اور حضرت حسان بن ثابت کی بھی, اور حضرت شیخین کی بھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی, ادب سکھایا. تو اس کے اندر تکفیر نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے اندر خلاف اولا کام نہ ہوتا, بے ادبی کا پہلو نہ ہوتا, تو اللہ ان کو تنبیہ نہ فرماتا بلکہ ان کی تکفیر فرماتا. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی, تکفیر نہیں فرمائی. آپ تکفیر کر رہے ہیں, اس لیے قرآن پہ تقدم کر رہے ہیں. اب مجھ سے کوئی سوال ہے, مجھ سے کوئی سوال آپ سے صرف ایک گزارش ہے, آپ سے صرف ایک گزارش ہے آخر کے اندر, بس صرف ایک گزارش ہے, ایک گزارش ہے کہ بھائی دنیا کی دولت شہرت یہیں پہ رہ جائے گی, اور نصیحت نہیں ہے, نصیحت نہیں چاہیے. سوال کرنا ہے تو سوال کرو, سوال کرنا سوال کرو, نصیحت تمہاری نہیں چاہیے. نصیحت اپنے جیب میں رکھو, موازہ کر رہا ہے. سوال ابھی سوال جواب جا رہا ہے نا, میرا سوال ہے, میرا سوال ہے ان سے. ایک منٹ, ابھی میں جواب دیتا ہوں. بھائی انہوں نے جو, میں جواب نہیں دیتا اس کا جواب ابھی میں بولتا ہوں, آگے کہتا ہوں آپ نصیحت جیب میں رکھو, یہ کون سا طریقہ یار.
مجھے موعظہ آپ کی آپ میرے ہم آپ کے مہمان آئے بیٹھے ہیں آپ کے پاس. مہمان سے مجھے موعظہ نہیں چاہیے. مناظرہ ہے بھائی, مناظرہ ہے, موعظہ نہیں چاہیے آپ سے. نصیحت کر رہا کا مناظرہ ہوتا ہے, سن لو, بے تہذیبی کا مناظرہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ آپ کی تہذیب ہے کہ آپ ادھر آئے ہیں مناظرے کے دوران مجھے نصیحت کر رہے ہیں. آپ میرے کیا ہیں کہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں. تو آپ نے کہا سوال ختم, میں نے کہا ایک گزارش ہے, آپ نے نہیں کرا. پھر آپ میں نے کب کہا سوال ختم ہے؟ میں نے کب سوال ختم ہے؟ میں نے کب کہا سوال ختم؟ میں کہتا ہوں میرا سوال ہے, میں کہتا ہوں میرا سوال ہے. طارق محمود صاحب آپ نے نہیں کہا. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے بھائی, جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں, اس کو پتہ ہے. تو سوال ابھی جب آپ نے وعدہ کیا کہ سوال جتنی مرضی کرو, کہہ رہا تھا جواب جتنی مرضی کرو میں ادھر رہوں گا. تو نہیں کہنا کہ بھائی ابھی سن لو, پھر سوال سن لو, پھر خاموش, میری باری ہے. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی. میری بات سن لیں, ایک بات سن لیں. اگر اب آپ نے میرے ساتھ بد تہذیبی کی تو آپ کو الفاظ واپس لینے پڑیں گے, پھر میں بولوں گا, یہ یاد رکھ. میں بالکل بد تہذیبی اور بے ادبی, بد تہذیبی بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی. یہاں پہ علمی گفتگو ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی ادھر ہمارے بابا جی بننے کے اور استاد بننے یا پیر جی بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ مجھے نصیحت کریں. اچھا, ان سے جو سوال کیا گیا تھا میرے محترم ناظرین کہ ان شیخین نے کون سی عمل بجا لائی ہے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کیے ہیں, تو انہوں نے اس کو گول مگول سارا قصور جو بنی تمیم پہ ڈالنے کی کوشش کی. وہ ان کے اپنے کسی صحیح روایت میں نہیں ہے, وہ ان کے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اس طرح جو انہوں نے بیان کیا وہ ضعیف احادیث میں, وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ ضعیف حدیث کا مقدمہ لے کے اس کو بڑا چڑھا کیا ہے, اور جو صحیح حدیث ہے وہ واضح الفاظ ہے بخاری, وہ وہی ہے کہ ان دونوں نے شور مچایا ہے, جھگڑا کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوئی. اب آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ یہ مان گئے شیخ صاحب, اور سن رہے ہیں نا بھائی, آپ مان گئے کہ انہوں نے آواز بلند کیا, جھگڑا کیا. یار تقریر نہ کریں نا, سوال کریں نا, مہربانی کریں, سوال کریں نا. سوال کا کیا کرنا عرض ہے آنکھوں پر. آپ نے ابھی مان گئے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے, شور مچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اب آپ مجھے بتائیں, کیا آپ مانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا, شور مچانا, اس کی اجازت کے بغیر, اگر وہ شخص عظیم ہے, اگر شخص بڑا ہے, بزرگ ہے, تو یہ بے ادبی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی بزرگ, کسی بڑے آدمی کے بارگاہ میں اس کے اجازت کے بغیر بولو, بے ادبی ہے. اس نے سوال آپ سے پوچھا, ایسے آپ شروع ہو جاؤ, بالخصوص اس کے بارگاہ میں چیخنا اور آپس میں جھگڑا کرنا, یہ بے ادبی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے. جی بولیں, جواب دے دیں. جواب کیا آپ کا شیخ صاحب؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک منٹ سر, ایک منٹ سر. اچھا سر یہ بتائیں, اور آپ سے سوال کیا ہے. آپ یار بات سنیں نا, مجھے تھوڑا سا تنقید کرنے دیں. آپ یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرے, بے ادبی پہ احترامی, یہ کفر ہے. یہی موقع ہے, یہی سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے نا. اگر بے احترامی ہو تو کفر ہے. جی بالکل, بے احترامی کرے, جو بھی بے احترامی کرے کفر ہے. مذاق اڑائے کفر ہے, گالی دے کفر ہے. اچھا, اگر یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی نہیں ہے, تو پھر ان کا کفر کیسے ہوگا؟ سوال آپ سے یہ تھا میرے بھائی, سوال جو میرے بھائی عزیز, آپ اپنی باری میں مجھ سے سوال کریں نا, تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ سے جو سوال کیا گیا کہ اگر کسی بزرگ, آپ پیغمبر کو چھوڑ دیں, کوئی بڑا آپ کے شہر کا کوئی مولوی ہے, کوئی عظیم آدمی ہے, اس کے بارگاہ میں, یا کوئی بادشاہ وقت ہے, اس کے بارگاہ میں آپ جا کے ادھر شور مچائیں, ایک دوسرے کو مثلا ایک دوسرے پہ چلائیں اور جھگڑا کریں, یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے. بات سنیں نا, سوال کا جواب نہیں دے گا یہ شخص. جواب کیوں نہیں دے گا؟ بات تو کرنے دیں, کیونکہ یہ اس کو اقرار کرنا پڑے گا. ہاں جواب دو. تو کرنے دیں یار. طارق محمود صاحب, یہ صرف اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ شیخین نے آپس میں جو رفع صوت کیا, آپس میں تلخ کلامی ہوئی, اسی بات پہ یہ تکفیر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھگڑا کرنا کفر ہے, تو یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 2699. تو اس کے اندر حضرت جعفر طیار, حضرت زید بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا بھائی. خاموش رہنا یار, بات سنیں نا.
اور بھائی سوال یہ ہے پیغمبر کو چھوڑ دیں, کسی بزرگ کے سامنے بلند آواز کرنا, جھگڑا کرنا بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ کے متعلق جھگڑا کیا آپس میں کیا جھگڑا کیا, اور جھگڑا ایسا کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا, اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جھگڑا کرنا ہی مطلب کہ کفر کی دلیل ہے. الفاظ پڑھیں, حدیث کے الفاظ پڑھیں, الفاظ پڑھیں, حدیث کے نص الفاظ پڑھیں. بسم اللہ. جی میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. نہیں, خود الفاظ پڑھیں, حدیث کے الفاظ پڑھیں. ترجمہ کیوں, آپ مولوی ہیں؟ حدیث عربی نہیں پڑھنا تھا کیا؟ حدیث 2699 ہے بخاری کی. سمجھ لیں مجھے نہیں پڑھنا تھا, چلو میں اردو پڑھنا چاہ رہا ہوں. اردو غلط لکھا ہوا ہے, جو ہمارے ترجمہ کرنے والے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عربی. بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے؟ بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے بھائی؟ ہاں 2699. اوکے, اب پڑھوں حدیث پاک. ہم پہ حجت ہی نہیں ہے, ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر آپ گھر جا کر سو جائیں. ہمارے لیے بخاری پہ چڑھے ہوئے. پڑھو, چلو پڑھو بھائی, پڑھو اس میں کیا لکھا. جھگڑا دکھانا چاہتا ہوں وہ بھی دکھاؤ بھائی, دکھاؤ, چلو دکھاؤ, سوال کریں, دکھاؤ اس میں. نہیں دکھاؤ بھائی, نہیں دکھاؤ بھائی, دکھاؤ, پڑھو 2699. یہ 2699 کھولتے ہیں بھائی, اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا اس میں بھائی, پڑھو اس میں کہاں جھگڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القیوم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور آپ وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی آئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. پھر علی, زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جھگڑا ہوا. علی نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں, یہ میرے چچا کی بچی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا, یعنی یہ ان کے سامنے بحث ہوئی, ان کے سامنے جھگڑا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا, فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. پھر علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. جعفر سے فرمایا تم صورت اور عادات و اخلاق صاحب میں مجھ سے مشابہ ہو. زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو, ہمارے مولا بھی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جھگڑا کرنا اگر کفر ہے تو یہاں پہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور تفسیر عمدۃ البیان والا اسی تفسیر حجرات کی دوسری آیت کے تحت لکھتا ہے کہ مطلقاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع نہیں. وہ حضرت عباس کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آواز مختصر جواب دیا کرو نا, مختصر جواب دیا کرو, اتنی لمبی جواب مختصر کیوں دئیے آپ کو, وہ کیسے دیں آپ؟ تقریر نہیں کرنا بھائی, جیسے میں مختصر جواب دیتا ہوں اس سے تو مختصر جواب دیا کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا بھائی, میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا کسی بزرگ کے سامنے جھگڑا کر رہا چلانا. شیخین کا ارادہ بھی توہین کا نہیں تھا جیسے مولا علی کا. ابھی مجھ سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی آپ کا سوال ہے, ابھی میں سوال کروں یا آپ سوال نہیں کریں گے؟ آپ میں کیا سوال کرنے آپ سے؟ اچھا میں نے آپ سے سوال کرنا بھائی, میرا آخری سوال ہے آپ سے. پہلی بات ہے انہوں نے جو بخاری کی 2699 حدیث پیش کیا بھائی, 2699, جو لوگ دیکھنا چاہیں, میں اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں 5 منٹ لگا دوں, اس حدیث کا متن پڑھو, اس ترجمہ کروں. یہ بخاری ہے بھائی, اس میں آپ یہاں پہ 2699 کو پڑھ سکتے ہیں, تو آپ پڑھ لیجئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حمزہ اور زید کا جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہوا ہے, یہ ایسی کوئی نص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رفع صوت نہیں ہے. ایک ان کا آپس میں مخالفت ہوئی ہے کہ بچی کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے, مخالفت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رفع صوت بھی کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, کوئی رفع اس طرح جھگڑا کیا, اس طرح کوئی نہیں ہے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں, اس کو اضافہ کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کی حدیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو بھی تو ہم پہ حجت ہے ہی نہیں, ٹھیک. تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, ایک ایسی چیز جو حدیث شریف میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ مجبور ہیں جھوٹی بات نسبت دینے کی. میرا آپ سے آخری سوال ہے,
میرا آخری جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ جھوٹ اور فریب آپ دکھا رہے ہیں، میں نہیں دکھا. اچھا میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد آپ سے سوال نہیں ہے، اس کا جواب دے دینا. قرآن مجید کے آیات کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے، اور اس کے تصدیق کرنا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے حبیب، یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں. پھر آگے دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، آگے دیکھ لیں کہ احمد رضا خان بریلوی آپ کا جو امام ہے اس نے کیا ترجمہ کیا. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. اچھا، تو یہ جو شیخین کا یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں یہ جھگڑا کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جب موجود ہیں تو جھگڑا کرنا یہ ہر بے فضول ہے. ٹھیک ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ وہی ہے. انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے جو آپس میں جھگڑا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بناتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں انہوں نے جو آپس میں جھگڑا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جھگڑے میں قاضی بھی بنایا، انہوں نے حاکم بنایا کہ آپ حکم دے دیں، حق کس کے ساتھ ہے؟ جواب دوں؟ جواب دو، بسم اللہ. اگر نہیں دکھا سکا کہ انہوں نے قاضی بنایا تو یہ کفر کی ایک مزید دلیل ہے. جی بولو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صرف مشورہ دیا، فیصلہ نہیں سنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دکھاؤ نا بھائی، آپس میں جھگڑا کیا نا، آپس میں جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا وہ دکھاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو قرآن جو فرما رہا ہے، قرآن فرما رہے، دیکھو مولوی صاحب، حتی یحکموک، اور اپنے درمیان ہونے والے اختلاف میں آپ کو حاکم بنائے، اس وقت تک ایمان ہی نہیں ہے. ہاں بتائیں. بات تو سننا پھر، بسم اللہ. قرآن پاک کے اندر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اسی آیات کریمہ کے تحت مفسرین کرام اہل سنت کے لکھتے ہیں، اور تفسیر الدر منصور کا حوالہ دے رہا ہوں. اسی آیات کریمہ کے تحت 4 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان سے مشورہ کیا کر. 4 حدیثوں کے اندر شیخین کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کر. تو شیخین کو اللہ نے مشیر بنایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہاں پر بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں، نہ کہ فیصلہ سنا رہے ہیں. فیصلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جہاں تک تعلق ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بات سنیں، یہ آیات کریمہ نازل ہوئی حضرت زبیر اور انصاری صحابی کے جھگڑے کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تکفیر نہیں فرمائی. تو آپ دائی ہیں تکفیر کے. الحمدللہ ابھی تک آپ ایک آیات ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکے، شیخ صاحب صبح قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے. مر کر شیخ پھر صاحب دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں گے پھر بھی نہیں دکھا سکیں گے. کب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے؟ جب اتنا آپ کو شرم نہیں آتی اتنی جھوٹ بولتے ہیں؟ کب قرآن میں یہ لکھا کہ شاورہم فی الامر، ابو بکر عمر سے مشورہ لے لیں؟ یہ تو سب لوگوں سے مشورہ لینا ہے نا. تفسیر آپ نے کہا شیخین سے مشورہ لے لو. اور ایسی آیات کریمہ کے تحت تفسیر الدر منصور کے اندر 4 حدیثیں میں نے یہ کہا. ایک منٹ، یہاں پہ کوئی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آیا نہیں ہے کہ تم شیخین سے مشورہ لے لو. یہاں پہ ان سے مشورہ لیا ہی نہیں تھا. اگر مشورہ لیا ہوتا تو تقدمو غلط تھا کہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. نہیں ابھی میری باری ہے. ابھی دیکھو نہیں سن لو. ابھی آپ نے جواب دیا نا، جواب دیا تو جواب سن لو. پھر آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا ان کا، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شیخین نے آپس میں وہاں پہ جھگڑا کیا، ٹھیک ہے نا؟ جھگڑا کیا ہے، مانتے ہیں نا؟ آواز بلند کی ایک دوسرے پر. نے بھی کیا نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر نے فیصلہ سنایا نا، اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا. جھگڑا اگر وہ شیعہ حدیث نہیں آپ لوگوں کی حدیث ہے، اس میں تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ حمزہ کی بیٹی کس کے بعد سے آئے گی. وہ تو فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس میں تو ہے. آپ یہاں پہ دکھائیں کہ اگر کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بناتا تو وہ فلا وربک لا یؤمنون، اس کی ایمان ہی نہیں ہے. آپ کسی کتاب میں حدیث میں یہ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھگڑا اس مسئلے میں جھگڑا کیا تو پھر اس کو حاکم بنایا. بسم اللہ دکھائیں، حدیث دکھائیں. فالتو بات نہیں کرنا جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں دکھائیں. انہوں نے مشورہ دیا جھگڑا کیا، انہوں نے جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنایا ہے. عدم ایمان. آپ وہ حدیث شیخ صاحب ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ کس کے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، آپ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاجرہ میں انہوں نے حاکم بنایا. بسم اللہ. جناب علی، میں نے آپ کو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کے تحت 4 حدیث کا حوالہ دیا. کہیں تو میں اب ایک حدیث دکھائیں، سنائیں کہ کب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. بسم اللہ. اچھا وہ کیا عرض کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. دوسرے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد قعقاع بن معبد کو بنا دیں. یہ کس کو سوال کر رہے تھے، کس کے سامنے عرض کر رہے تھے؟ آپس میں جھگڑا کیا نہیں کیا، شیخین نے جھگڑا کیا، آواز بلند کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنانا. کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، ختم. تو دکھاؤ نا، آپ کہتے ہیں نا انہوں نے حاکم بنائے، تو دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے حاکم بنایا نبی. یہ الفاظ جو ہے یہ کس کے لیے ہیں؟ حدیث کھولے نا، وہ اردو کھولے نا، وہ آپ کھولیں، آپ کے پاس فون میں ہے نا سب کچھ. دکھاؤ، گوگل میں سرچ کرو، گوگل میں بھی نہیں ہے، گوگل میں بھی نہیں ہے یہ حدیث، یہ کہیں نہیں ہے بھائی. آیا یہ ہے، آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر مشاجرہ ہو تو نبی کو حاکم بنائیں. چلیں بھائی، سن حدیث 48 اور 47 حدیث سن. قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قاضی نہیں بنایا تو کیا بنایا ہے بھائی؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑھتے جاؤ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر اب قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے. کس کو کہا؟ عمر کو کہا. حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ بات نہیں کی. اچھا پھر تو مجھے پتہ ہے یہ فیصلہ کیسے کرا رہے ہیں. آگے پڑھیں، آگے پڑھتے جاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ. اس پاک تو یہی ہے نا. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا نا، اس کے بعد یہ ہے کہ چلانے لگے، جھگڑا کیا. اب دکھاؤ کہ نبی کو کب انہوں نے حاکم بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا کسی کتاب میں ہے نہیں. کیسے وہ عرض کر رہے ہیں؟ تو دکھاؤ نا کہ قاضی بنایا بھائی. تو پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. تو انہوں نے آواز دھیمی رکھی تھی یا آواز بلند کیا تھا؟ بیان والا لکھ رہا ہے کہ جناب دیکھو یہ انہی کے حق میں نازل ہوئی. یہ انہوں نے آواز بلند کی تھی یا آواز دھیمی رکھی ہے؟ بھائی صاحب یہ انہی کے بارے میں ہے. اس کے بعد وہ ایسا بولتے تھے. یہی الفاظ البیان میں لکھے ہوئے ہیں، اردو تفسیر ہے، سامعین دیکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ کوئی حدیث، پلیز میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کوئی حدیث ضعیف دکھائیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، جھگڑے کے بعد نبی اس جھگڑے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قاضی بنایا. بسم اللہ، ضعیف حدیث دکھائیں. صحیح ضعیف ہم مان لیتے ہیں. دکھاؤ یہ حدیث مکمل ہے، اس کے مقصودات آپ کے سامنے ہیں. تو دکھاؤ نا وہ لفظ پڑھو، وہ الفاظ پڑھو. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند بزار، معجم کبیر، وہ حدیث پڑھو، وہ حدیث وہ الفاظ پڑھو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے بحث برائے بحث. یہ آیات وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی، انہوں نے بات تہذیبی کی، اب باہر سے پکارا. سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے قاضی بنایا. ٹھیک ہے نا، عدم ایمان ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو بھائی. کہتا ہے کہ بھائی قاضی بنایا. یہ بخاری ہے بھائی، یہ دیکھو بخاری، یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فرتفعت اصواتہما، ان کی آواز بلند ہو گئی.
فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت نازل ہوئی. اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اگلی جو حدیث ہے، ابو بکر نے کہا تو نے میری مخالفت کی ہے، عمر نے کہا میں نے تیری مخالفت نہیں کی، فتمارا ہے، جھگڑا کیا آپس میں، فحتی ارتفعت اصواتهم، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں کہاں ہے؟ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بنایا، قاضی بنایا، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب قاضی حاکم نہیں بنایا تو قرآن تو واضح طور پر کر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب نزاع پیدا ہوتا ہے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناؤ، قاضی بناؤ کہ وہ فیصلہ سنائے. آپس میں چلانے کی ضرورت نہیں، ان کو بناؤ. اگر نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے نا.